اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لیؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام عشرة مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبات فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج ہم آپ کی خدمت میں موضوع عظمت ماہ رمضان کے حوالہ سے لیکچر نمبر 11 عنوان ہے قصداً قسم کا کفارہ روزہ۔ تو جو میں نے آپ کے سامنے آیہ مجیدہ تلاوت کی ہے، یہ سورہ المائدہ آیت نمبر 89 مدنی سورہ، نزول کے اعتبار سے نمبر ہے 112 اور ترتیب قرآن کے لحاظ سے 5 نمبر پر موجود ہے۔ یہ مدینہ میں سورہ نازل ہوا اور 112 نمبر پر، ٹوٹل 114 سورہ ہیں اور یہ 112 نمبر پر ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ نازل ہوا، اس کے بعد سورہ نصر اور قرآن مکمل ہو گیا۔ یہ سورہ آخری سورہ میں سے ہے۔ تو اس میں آج ہم جس مسئلے پر ڈسکس کریں گے وہ ہے قصداً قسم کھا لینا، تو اس کا کفارہ جو ہے وہ اللہ نے کیا رکھا ہے۔ ہم اس آیت سے آج آپ کے اذہان عالیہ تک مسئلے کا حل پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ، لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مواخذہ کرتا تمہارا اللہ، تمہارا اللہ مواخذہ نہیں کرتا، تم کو اللہ نہیں پکڑتا، باللغو فی ایمانکم، باللغو بےہودہ، فی ایمانکم، تمہاری قسموں پر اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا، تمہاری بےہودہ قسموں پر۔ بعض لوگ بے وقوفانہ طور پر قسم کھا لیتے ہیں بات بات پر، تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی قسموں کو میں نظر انداز کر دیتا ہوں۔ لیکن آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ، وَلَكِنْ اور لیکن يُؤَاخِذُكُمْ، تمہارا مواخذہ کرتا ہوں، اور لیکن تمہارا مواخذہ کرتا ہوں کس بات پر؟ بما عقدتم الایمان، اس پر جو تم نے قصداً قسم کھائی ہے، یعنی اس قسم پر تمہارا مواخذہ ہے جو تم نے قصداً قسم کھائی ہے، جان بوجھ کر قسم کھائی ہے، مضبوطی کے ساتھ، پختگی کے ساتھ قسم کھائی ہے، اس کا مواخذہ ہے۔ مواخذہ کیا ہے؟ فکفارتہ، پس اس کا کفارہ ادا کرو۔ کفارہ کیا ہے؟ اطعام عشرة مساکین، اطعام کھانا کھلاؤ، عشرة مساکین 10 محتاج لوگوں کو۔ کیسا کھانا کھلایا جائے؟ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اوسط درجے کا، متوسط درجے کا جو تم اپنے گھروں میں کھلاتے ہو، یعنی ان 10 مساکین کو ایسا کھانا کھلانا جو تم اپنے گھروں میں کھلاتے ہو۔ او کسوتہم، یا
ان 10 مساکین کو کپڑے دینا، او تحریر رقبات، یا آزاد کرنا ایک غلام، یا ایک غلام کو آزاد کرنا۔ اللہ نے 3 کام بتا دیے کہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا، کھانا بھی ایسا ہے جو تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو، یا ان 10 آدمیوں کو کپڑے دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ اب بعض آدمی ایسا نہیں کر سکتے، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، تو پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے فمن لم یجد، پس جو ایسا نہیں کر سکتا، فصیام ثلاثۃ ایام، پس وہ آدمی 3 دن کے روزے رکھے، وہ آدمی 3 دن کے روزے رکھے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، ذالک یہ کفارہ ہے، ایمانکم تمہاری قسموں، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ اگر انسان قصداً جان بوجھ کر قسم کھاتا ہے تو اس کا یہ 4 کفارے ہیں، ان میں سے جو آسانی سے ادا کرے اللہ کہتا ہے اس کو پورا کرو۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اذا حلفتم، جب تم حلفیہ قسم کھاؤ، جب تم قسم کھاؤ حلف کے طور پر، واحفظوا ایمانکم، واحفظوا، اور اس قسم کی حفاظت کرو، ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اگر جب تم قسم کھا لیتے ہو تو پھر ان کی حفاظت کرو۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح یبین بیان کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے، آیات ہی، اپنی آیتوں کو، اپنے احکامات کو، اسی طرح اللہ اپنے احکامات کو تمہارے لیے بیان فرماتا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ غلطی کوتاہی کر لیتا ہے تو اس کا کفارہ ادا کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے، اور اللہ کے لیے بس یہی کافی ہے کہ ہم صرف اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو سہون قسم کھائی جائے، لغو طریقے سے قسم کھائی جائے، اس کی معافی دے دی، لیکن جو قصداً قسم کھائی جائے اس کا کفارہ ادا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اب کوئی بھی آدمی اس کفارہ میں کمی پیشی نہیں کر سکتا، چونکہ یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو پہلا اللہ نے جو قانون وہ یہی کہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا، کھانا بھی وہ جو اپنے گھروں میں کھایا جاتا ہے، یا ان 10 کو کپڑے دینا، یا ایک غلام کا آزاد کرنا، اور چوتھی بات، پس جو یہ نہ کر سکے فصیام ثلاثۃ ایام، پس وہ آدمی 3 دن کے روزہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے روزہ کو بہت زیادہ پریفر کیا ہے۔ کیوں ترجیح دیا ہے؟ اس لیے دیا ہے کہ روزہ سے انسان متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، دوبارہ گناہ نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ نے ہر فدیہ میں، ہر کفارہ میں روزہ کو لازم رکھا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان نیک اور پرہیزگار بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔